کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھال لیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ میں مسکراؤں تو صحیح، مگر میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس بات سے مجھے تکلیف ہو، میں وہ بات ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں تم بہت بدل گئے ہو یار۔ اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ شکر کا موقع ہر انسان کو دیا جائے گا، بس صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص فراموش کر دے، تمہاری اچھائیاں بھول جائے، تمہاری معافیاں اگنور کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا ہے، خواہ وہ کسی آنسو کی قدر ہو یا کسی گناہ کے بعد ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی۔ وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا سفر ہوگا۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب مسجد نہ جا سکا۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کچھ لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ بہت ہمت والا ہوں مگر کبھی کبھی ہار جاتا ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر۔ کبھی کبھی جو آپ کا سب کچھ ہوتے ہیں ان تک آپ رسائی حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کے چہرے پہ لکھے درد کی وجہ کوئی نہیں جانتا، کوئی پوچھے تو آپ نہیں بتا سکتے کس کی جدائی نے اس قرب کو چہرے پہ سبت کیا ہے، اور پھر آخر میں بس جھوٹی سی مسکان کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موسم کا اثر ہے شاید۔ اکثر ہم ان کے ہو جاتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں علم تیسری آنکھ ہوتی ہے، اگر ایسا ہے تو ادب اس آنکھ کی روشنی ہے، کیونکہ خالی ڈگریاں لینا اور رٹا لگانا علم نہیں۔ علم وہ ہے جو آپ کو احساس دے اور شعور دے، اور یہ دونوں صرف ادب میں ہی ملیں گے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ میں دنیا کا راز سمجھ گیا ہوں، یہاں سب پیسے کے سامنے جھکتے ہیں۔